شعبان المعظم 1443 ہجری بمطابق 18 مارچ 2022 جمعۃ المبارک کا یہ دن اور آنے والی یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات، جسے شب برات کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے، وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ اور اس رات کو اللہ رب العالمین جو ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ حضور سیدنا پیران پیر ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت و طالبین میں شعبان کے حروف پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شین، عین، با، الف اور نون۔ حضور پیران پیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو شین ہے اس پر زبر ہے اور عین پر جزم ہے، یعنی یہ ساکن ہے، اور اس کا لغوی معنی پھیلانا ہے اور شاخ در شاخ ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات کو جو شب بیداری کرتا ہے، جاگتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے اور نفلی عبادت کرتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے اور دعا و مناجات کرتا ہے، الہا و زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ نیکیاں جو ہیں وہ 100 گنا تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ جو شعبان ہے، شعبان کی شین جو ہے یہ شرف پر دلالت کرتی ہے، اور یہ خیر و برکت کی شاخیں اس میں پھوٹتی ہیں۔ اس مہینے کی برکات سے رمضان المبارک کی آمد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ایام ہیں استقبال ماہ رمضان کے یہ مبارک ایام ہیں، یہ رمضان کی تیاری کے ایام ہیں۔ تو لہٰذا شعبان کے ساتھ معظم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، جس کے معنی عظمت والی چیز، یعنی یہ عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے، اور یہ جو رات ہے یہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے بعد بڑی فضیلت والی رات ہے، اور یہ سورہ الدخان کی آیات کے اندر جو ہے نا اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا بھی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعبان المعظم میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی تک پہنچا دے، کہ ہمیں عافیت والی سلامتی والی عمر دے کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں تک پہنچنے والے ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کی رویت کا بہت خاص لحاظ اور اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان شعبان کی تاریخوں کا خاص اہتمام کرتے تھے، لحاظ فرمایا کرتے تھے، گنا کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ 29 کا ہوا ہے یا 30 کا ہوا ہے، تاکہ رمضان المبارک کی جو رویت ہے وہ ٹھیک ثابت ہو سکے۔ تو لفظ شعبان کے الفاظ میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، جو اسرار ہیں، جو اس کے اندر رموز ہیں، وہ ائمہ نے، محدثین نے، فقہا نے، مجتہدین نے، علماء نے، صالحین نے ان کو بیان کیا ہے۔ حضور سیدنا پیران پیر غوث الثقلین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت و طالبین میں، اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ شعبان کے ان 5 حروف کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ شعبان کا جو شین ہے یہ شین شرف سے یہ اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی شرف پر، بزرگی پر، عظمت پر، فضیلت پر، کہ یہ شرف والی رات ہے بالخصوص،
15ویں جو شعبان کی جو رات ہے، اس رات کو قیام کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نوافل پڑھنا، دعا و مناجات، الہا و زاری کرنا، گریہ و بکا کرنا، اور توبہ سچے دل سے کرنا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ تو لہٰذا یہ شعبان کا شین شرف پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی جو عین ہے یہ علو، عظمت پر، بلندی پر دلالت کرتا ہے، اور شعبان کی جو با ہے یہ بر پر، نیکی پر، تقوی پر دلالت کرتی ہے، اور شعبان کا جو الف ہے، تیسرا حرف جو ہے وہ الف، وہ الفت پر، محبت پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی یہ رات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی رات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں محویت اختیار کرنے کی رات ہے۔ تو اس کا جو نون ہے، شعبان کا 5واں حرف نون ہے، یہ نون جو ہے یہ نور سے مشتق اور ماخذ ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں، یہ 5 چیزیں عطا ہوتی ہیں، شرف بھی، عظمت بھی، اور نیکی اور بر اور تقوی بھی، اور اللہ کی الفت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت اور محبت بھی، اور نور باطن بھی، نور دل بھی، نور روحانیت بھی، یعنی دل کا تزکیہ بھی، یعنی یہ 5 چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں شعبان کی اس 15ویں شب کو۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور گناہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور افضل ترین جو عمل ہے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا ہے۔ اس لیے امام قسطلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ان شہر شعبان شہر الصلاۃ، کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کے پڑھنے کا مہینہ ہے، یعنی اس رات کو اللہ رب العالمین نے یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھ کر توبہ کرنے والے کی اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو امام قسطلانی کہتے ہیں لأنہا آیت الصلاۃ، کہ یہ بے شک یہ جو آیت ہے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت جو ہے یہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس آیت کو آیت درود و سلام کہتے ہیں۔ لہذا یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے یہ شہر الصلاۃ ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود اور سلام کے پڑھنے کا مہینہ ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ حدیث ہے جو ائمہ نے، محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اس کی تخریج کی ہے، اور یہ بسند صحیح، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور وہ رمضان و شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور رمضان کے مہینے کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیا۔ اور ایک حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ، اور پھر 15ویں جو شعبان ہے، یہ جو رات ہے یہ شعبان المطہر، اور یہ پاک کرنے والی رات ہے۔ فرمایا رمضان المکفر، فرمایا رمضان برائیوں کو مٹانے کا مہینہ ہے، اور شعبان المطہر، اور شعبان کا مہینہ یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، یہ طہارت کا مہینہ ہے، یہ لطیف مہینہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا خاص مہینہ ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ رات جو ہے یہ اس رات کو اوٹ پٹانگ کی جو باتیں کی جاتی ہیں نہیں، اس رات کو صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ایصال ثواب کرنا، اور قبرستان میں جانا، اور توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ قیام کرنا،
اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں اللہ اس سال جو آنے والا سال ہے، اس سال میں مرنے والے لوگوں کے نام جو ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس سال بجٹ کا اعلان، کنہوں نے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کیا صحت دینی ہے، کس نے کس طرح جینا ہے، اس کا مقدر جو ہے وہ اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میری اجل لکھی جائے اس رات کو تو میں روزے سے ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت کو یہ بھی بیان فرمایا کہ اس رات کو جو آدمی سچے دل سے نوافل پڑھے، دعا و مناجات کرے، الہا و زاری کرے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ اس رات کو بخشش فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے. بنو کلب کی قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رحمت کا نزول فرماتا ہے. فرمایا کہ اس رات سوائے جو مشرک ہے اور جو بغض رکھنے والا ہے مخلوق خدا کا، اللہ کی مخلوق کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بغض رکھنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، متکبر کی، قاتل کی، زانی کی، جو عادی زانی ہے، برائی کرتا ہے پھر برائی کرتا ہے. پر میں اس طرح والدین کا جو عادی نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو عادی شرابی ہے اس کی دعا اس رات کو قبول نہیں ہوتی. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی. تو لہٰذا یہ رات یہ گناہ چھوڑنے کی رات ہے.